بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل نالج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے گنکھر پینزوئم the highest unclimbed mountain in the world is؟ بس ایک منٹ ویٹ۔ بالکل بالکل، یہ اوپر جو کوشچن دیا ہوا ہے نا ایکس کی 2 اور انڈر روٹ ایکس ہے اور اس کی پاور ہے جس کو ریڈیکل فارم میں لکھ، تو ریڈیکل فارم وہ ہوتی ہے جس میں ہم 1/2 یا انڈر روٹ لگاتے ہیں، تو کوشچن کی رقم کو دیکھ کے اس کے مطابق آپ نے اس کو انڈر روٹ کے اندر لکھنا ہے۔ تو اس کا جو درست آپشن ہوگا وہ رقم کے مطابق اس کو ذرا بڑا کر کے اگر آپ دیکھیں گے نا تو جس میں آپ سوال پورا کریں گی یا میں ہوگا، شروع کروں؟ بالکل آپ شروع کریں۔ یہ میں پہلا کوشچن ان کو بتا دوں کہ کنورٹ ٹو ریڈیکل فارم ایکس کی 2a/b، انڈر روٹ کی پاور جو ہوتی ہے نا 1/2 ہوتی ہے، تو ہمیں 1/2b والا لینا ہے جو انڈر روٹ کے اوپر ہو، اور انڈر روٹ کے اندر جو ہے وہ 2a ہو، تو آپ کا آپشن اے درست ہوگا۔ جی مس رخسانہ۔ مس رخسانہ آپ کنٹینیو کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم میری آواز کلیئر ہے؟ جی بالکل کلیئر ہے۔ جی میم۔ کویسچن نمبر 77 ہے گنکھر پینزوئم the highest unclimbed mountain in the world is located۔ گنکھر پینزوئم یہ ایک انکلائمڈ ماؤنٹین ہے، یعنی ایسا پہاڑ جس کو ابھی تک سر نہیں کیا گیا، کسی بھی کوہ پیما نے اس کو سر نہیں کیا، تو یہ کہاں پر واقع ہے؟ تو گنکھر پینزوئم یہ بھوٹان میں واقع ہے، اور اس پہاڑ کو ابھی تک کوئی بھی کوہ پیما سر نہیں کر سکا۔ اس کی بلندی 7570 میٹر ہے اور یہ دنیا کا 40واں بلند ترین پہاڑ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھوٹان کی حکومت کی طرف سے اس کو سر کرنے پر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی ہے، یعنی چند مذہبی عقائد کی بنا پر اس چوٹی کو سر کرنے پر پابندی عائد ہے، اس لیے یہ ابھی تک انکلائمڈ ماؤنٹین یعنی وہ پہاڑی چوٹی جس کو ابھی تک سر نہیں کیا جا سکا۔ کویسچن نمبر 78 ہے BRI stands for، BRI کس کا محفف ہے؟ تو BRI یہ محفف ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اسے ون بیلٹ اور ون روڈ بھی کہا جاتا ہے اور نیو سلک روڈ کے نام سے بھی یہ پہچانا جاتا ہے۔ یہ ایک معاشی ترقیاتی منصوبہ ہے جس کو چائنا نے 2013 میں شروع کیا تھا، اور اس میں تقریباً 150 ممالک نے انویسٹ کیا ہے اور اس منصوبے کا حصہ بنا ہے۔ اس منصوبے کا بنیادی مقصد ترقیاتی کاموں کی بحالی اور دیگر ممالک کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کی صورت میں رابطے بحال کرنا ہے۔ تو BRI stands for Belt and Road Initiative۔ Question number 79 ہے Which article of the Constitution of 1973 is related to the affair of zakat؟ کہ 1973 کے آئین کے مطابق وہ کون سی شق ہے جو زکوٰۃ سے متعلق ہے؟ تو آرٹیکل 31 جو ہے وہ زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ Question 80 ہے Iron is an essential mineral which is needed۔ کہ آئرن جو ہے وہ کون سا منرل ہے اور اس سے ہماری باڈی میں جو ہے وہ کون سی چیز پروڈیوس ہوتی ہے آئرن کے استعمال سے؟
تو ہمارے جسم میں آئرن جو ہے وہ ہیموگلوبن بنانے میں مدد کرتا ہے. ہیموگلوبن جو ہے وہ خون کے سرخ ذرات میں موجود پروٹین کو ہم ہیموگلوبن کہتے ہیں، اور اس پروٹین کا بنیادی مقصد پھیپھڑوں اور دیگر اعضاء کو آکسیجن مہیا کرنا ہے. آئرن ہارمونز بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے اور جسم کی نشو و نما میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. تو آئرن جو ہے وہ اسینشیل یعنی لازمی منرل ہے جو ہماری باڈی میں ہیموگلوبن بناتا ہے. یہ آپشن ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 81 ہے which area has the biggest deposits of iron ore؟ کہ پاکستان میں وہ کون سا علاقہ ہے جہاں پر لوہے کے سب سے زیادہ ذخائر پائے جاتے ہیں؟ تو لوہے کے سب سے زیادہ ذخائر کالا باغ میں پائے جاتے ہیں اور تقریباً 309 ملین ٹن کے قریب جو ہیں یہ ذخائر کالا باغ میں موجود ہیں، جبکہ آئل اور گیس کے جو ذخائر ہیں وہ بلوچستان کے PK میں پائے جاتے ہیں اور یورینیم کے ذخائر پاکستان میں ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں موجود ہیں. کویسچن نمبر 82 ہے which one of the following is a sustainable development goal target to be achieved by 2020؟ کہ ان میں سے وہ کون سا ٹارگٹ ہے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے تحت 2030 میں پورا کیا جائے گا؟ اب پہلے جان لیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اصل میں ہے کیا. یہ ایک ٹرم ہے اور اس ٹرم کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس موجودہ ذخائر موجود ہیں ان ذخائر کا آپ نے، ان وسائل کا آپ نے اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ آپ کی موجودہ ملکی ضروریات بھی پوری ہوں اور آنے والے وقت میں یعنی مستقبل میں جو آنے والے نسل ہے ان کے لیے بھی کچھ ذخائر، کچھ وسائل جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں. تو اس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کہا جاتا ہے. اب جو 2030 تک جو سسٹینیبل گول کی جو اچیومنٹ ہوگی اس میں یہ شامل کیا گیا ہے کہ پوورٹی کا یعنی غربت کا خاتمہ کیا جائے گا، زیرو ہنگر یعنی بھوک کا بالکل خاتمہ کیا جائے گا دنیا سے، گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ اور اچھی صحت کے اصول وہ مد نظر رکھے جائیں گے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا اور اس چیز کو ٹارگٹ کے طور پر سیٹ کیا گیا ہے انٹرنیشنل لیول پر. تو یہ آل آف دیز یہاں پر اس کا آپشن ہوگا. کویسچن نمبر 83 ہے ماڈرن ہسٹری مینس، ماڈرن ہسٹری سے کیا مراد ہے؟ تو ماڈرن ہسٹری کہتے ہیں دا ہسٹری آف دا ورلڈ بگننگ آفٹر مڈل ایجز، کہ وہ تاریخ جو مڈل ایجز کے بعد شروع ہوئی تھی اس کو ہم ماڈرن ہسٹری کا یعنی جدید تاریخ کا نام دیتے ہیں. اب مڈل ایجز کا خاتمہ جو ہے وہ 17ویں اور 18ویں صدی سے قبل جو ہے وہ ہو چکا تھا اور ماڈرن ہسٹری کا آغاز 17ویں اور 18ویں صدی میں ہوا، اور جب فرینچ ریولوشن جو ہے وہ ہوئی تھی، اور فرینچ ریولوشن جو ہے وہ 1789 میں ہوئی تھی جسے ہم انڈسٹریل ریولوشن کا نام بھی دیتے ہیں. یعنی وہ تحریک جس میں کارل مارکس کے نظریات کو اہمیت حاصل تھی اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف جو ہے وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور یہی وہ تحریک تھی جس میں عام انسان اور مزدور طبقے نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی تھی. تو اس تحریک کے ساتھ ہی ماڈرن ہسٹری کا آغاز ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو ہسٹری تھی وہ کوئین کنگ ان سب چیزوں کو لے کر چلتی تھی اور وہاں پر عام آدمی کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا. جیسے ہی عام آدمی نے اپنے حقوق کا ادراک کیا، مزدور طبقے نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی، تو وہاں سے ماڈرن ہسٹری کا آغاز ہوا. تو ماڈرن ہسٹری دا ہسٹری آف دا ورلڈ بگننگ آفٹر دا مڈل ایجز. کویسچن نمبر 84 ہے تیتو میرز موومنٹ کنسیڈرڈ ون آف دی مسلم ریفارم موومنٹ مینلی ایمڈ ایٹ ایریڈیکیٹنگ وچ آف دا فالوئنگ سسٹم؟ تیتو میر تحریک جو ہے مسلمانوں کی اصلاح کی ایک تحریک سمجھا جاتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد کیا تھا، یعنی کس چیز کے خاتمے کے لیے یہ تحریک شروع کی گئی تھی؟ تو تیتو میر جو ہے وہ ایک انسان ہے اور ان کا اصل نام جو ہے وہ نثار علی تھا. بنگال کے علاقے سے ان کا تعلق تھا، مسلمان تھے اور تیتو میر کے نام سے یہ مشہور تھے. سید احمد شہید سے یہ بہت
متاثر تھے اور ایک حج کے موقع پر ان سے ملاقات بھی کی اور ان کے نظریات سے یہ کافی متاثر ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام شروع کیا تھا۔ اب انہوں نے جو ہے وہ ہندو لینڈ لارڈس یعنی ہندو جو جاگیردار تھے ان کے خلاف اور برٹش انڈیگو پلانٹرز اور برطانوی جو حکومت تھی ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا تھا۔ ہندو جاگیردار تھے، انہوں نے مسلمانوں کے داڑھی رکھنے پر ٹیکس عائد کیا تھا، اور اس ٹیکس عائد جب کیا گیا تو انہوں نے ٹیکس دینے سے انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے ہندو جاگیرداروں اور برٹش جو حکومت تھی ان دونوں کے خلاف ان کے جہاد کی جو ہے وہ تحریک شروع ہوئی اور دونوں آپس میں جو ہے وہ لڑ پڑے۔ اب ہندوؤں نے جو ہے وہ برٹش نے جو ہے وہ ہندوؤں کا ساتھ دیا اور دونوں نے مل کر ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑی، اور اسی لڑائی میں تیتو میر جو ہے وہ شہید بھی ہوئے تھے۔ کویسچن نمبر 85 ہے which software is used to convert DOC file in PDF؟ کہ وہ کون سا سافٹ ویئر ہے جو ڈاکومنٹ فائل کو PDF میں جو ہے وہ چینج کرتا ہے؟ تو اڈوب ایکروبیٹ وہ سافٹ ویئر ہے جو ڈاکومنٹ فائل کو PDF میں جو ہے وہ کنورٹ کرتا ہے، اس کو چینج کرتا ہے، اور یہ یوزرز کو ایڈیٹنگ اور PDF فائلز کو مینیج کرنے میں بھی یہ سافٹ ویئر مدد کرتا ہے۔ کویسچن نمبر 86 ہے A post-human international relation is one that calls کہ post-human international relation جو ہے وہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ for a total rethink of our relation with the rest of the nature۔ اب post-human international relation میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کائنات کا سینٹر یعنی مرکز ہے، اور باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ اسی انسان کے لیے تخلیق کی گئی ہیں۔ تو پوسٹ ہیومن انٹرنیشنل ریلیشن میں ہم جو ہے وہ اپنا ریلیشن یعنی انسان کا جو ریلیشن ہے وہ قدرت کے فطرتی مناظر کے ساتھ ہم قائم کرتے ہیں۔ تو پوسٹ ہیومن انٹرنیشنل ریلیشن فار اے ٹوٹل ری تھنک آف آور ریلیشنز ود دا ریسٹ آف نیچر، بی آپشن۔ کویسچن نمبر 87 ہے سعودی عربیہ فاؤنڈیڈ وچ سٹی آن دا سی آف ریڈ شورز؟ کہ سعودی عربیہ نے سرخ ساحلوں کے سمندر کے کنارے کون سا جو ہے وہ شہر آباد کیا یا قائم کیا ہے؟ تو نیوم وہ شہر ہے جو سرخ ساحلوں کے سمندر کے کنارے قائم کیا گیا ہے، اور اس شہر کی بنیاد محمد بن سلمان نے رکھی، اور اس شہر کے قیام کا بنیادی مقصد تھا کہ شہر میں نئی ایجادات اور ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جائے۔ کویسچن نمبر 88 ہے مکلی نیکروپولس واز انسکرائبڈ ایز یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ان؟ کہ مکلی قبرستان جو صوبہ سندھ میں ٹھٹھا سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اسے کب یونیسکو نے ورثہ کے طور پر جو ہے وہ مانا تھا؟ تو یہ 1981 میں یونیسکو نے اسے ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ بنایا تھا، مکلی گریو یارڈ یعنی مکلی قبرستان کو۔ کویسچن نمبر 89 ہے which countries Arcadia Education Project has been awarded the prestigious Aga Khan Architecture Award 2019؟ کہ وہ کون سا ملک ہے جس کی آرکاڈیا ایجوکیشن پروجیکٹ کو آگا خان آرکیٹیکچر ایوارڈ 2019 سے نوازا گیا؟ تو وہ بنگلہ دیش کی آرکیا ایجوکیشن پروجیکٹ ہے، یعنی بنگلہ دیش وہ ملک ہے جس کے اس پروجیکٹ کو آگا خان آرکیٹیکچر ایوارڈ سے 2019 میں نوازا گیا تھا۔ کویسچن نمبر 91 ہے نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، یہ ضرب المثل ہے، اور اس کا مطلب یعنی بوڑھے ضعیف اور نحیف انسان کی طرف جب اشارہ کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت۔ کویسچن نمبر 92 ہے نرمی تاریکی سردی کیا ہے؟ تو گرامر کے لحاظ سے یہ اس میں کیفیت ہے، یعنی کیفیت کو شو کر رہے ہیں۔ کویسچن نمبر 93 ہے انگریزوں نے فورٹ ولیم کالج میں پہلی بار چھاپا خانہ لگایا تو اس میں کون سا رسم الخط اپنایا؟ تو انگریزوں نے جب فورٹ ولیم کالج میں چھاپا خانہ لگایا تھا تو رسم الخط نستعلیق تھا۔ کویسچن نمبر 94 ہے
خیالستان کس کا مجموعہ ہے؟ تو خیالستان سجاد حیدر جلدرم کے افسانوی مجموعہ ہے۔ کویسچن نمبر 95 ہے شیطان کی آنت ہونا محاورے کا کیا مطلب ہے؟ تو شیطان کی آنت ہونا یعنی نہایت طویل ہونا۔ کویسچن نمبر 96 ہے کس ڈرامہ نگار کو انڈین شیکسپیئر کہا جاتا ہے؟ تو آغا حشر کاشمیری کو انڈین شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 97 ہے مرزا غالب کی زندگی میں ان کے دیوان کے کتنے ایڈیشن شائع ہوئے؟ تو مرزا غالب کی زندگی میں ان کے دیوان کے 5 ایڈیشن شائع ہوئے تھے۔ پہلا ایڈیشن 1841 میں شائع ہوا، دوسرا ایڈیشن 1847 میں شائع ہوا، تیسرا ایڈیشن 1861 میں، چوتھا ایڈیشن 1862 میں، ایڈیشن 1863 میں شائع ہوا تھا۔ کویسچن نمبر 98 ہے ان میں سے کون سا لفظ غلط ہے؟ تو اے آپشن یہاں پر ٹھیک ہے، لفظ حیرانی ہوتا ہے، حیرانگی نہیں ہوتا۔ کویسچن نمبر 99 ہے ان میں سے کون سا لفظ غلط ہے؟ تو ان میں سے آپشن 1 ٹھیک ہے، ناراضگی لفظ نہیں ہوتا، لفظ ناراضی ہوتا ہے۔ آخری سوال ہے اردو شاعری کا بابا آدم کس سے کہا جاتا ہے؟ تو آپ سب کے علم میں ہے کہ اردو شاعری کا بابا آدم ولی دکنی کو کہا جاتا ہے۔ جی میم۔ جی مس رخسانہ آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت اچھے سے آپ نے اس پورے پیپر کو مکمل کروایا ہے، اور بچوں آپ کے اس ویک میں انشاءاللہ